بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفی میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ائمہ مساجد کے اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے 5 غلطیوں کی طرف توجہ دلوائی جائے گی کہ 5 غلطیاں وہ کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے اعزازیہ کینسل ہو سکتا ہے۔ ہمارے جاننے والے ایسے ائمہ کرام ہیں کہ جن کا اعزازیہ کینسل ہو چکا ہے، تو آپ نے یہ ویڈیو توجہ سے دیکھنی ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل معرفی میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس طرح کی لیٹسٹ خبریں ہیں، نیوز ہیں، وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس خبر کو اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض ساتھی یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا اس کو بھی اعزازیہ ملے گا یا جمعہ ہونا شرط ہے؟ تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جمعہ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ایسی مساجد کو بھی پے آرڈر دیا جا چکا ہے کہ جن میں جمعہ کی نماز نہیں تھی۔ ہاں، بات یہ ضروری ہے کہ 5 وقت جماعت ہو اور مسجد فعال ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، محلہ ہو۔ اور دوسرا سوال یہ بھی لوگوں کی طرف سے تھا کہ جو دیہاتوں کی مساجد ہیں تو ان کو بھی ملے گا۔ جی ہاں، بالکل، چاہے وہ دیہاتوں کی مسجد ہے، شہر کی مسجد ہے، تو ان سب کو یہ ملے گا۔ لیکن جس طرح پہلے میں نے عرض کی کہ 5 وقت نماز کا ہونا، جمعہ کا ہونا، 5 وقت نماز کا ہونا یہ ضروری ہے، جمعہ کا ہونا یہ شرط یا ضروری نہیں ہے۔ جمعہ ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ 5 غلطیاں اعزازیہ کارڈ کینسل کروا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ائمہ مساجد، خطباء کرام، توجہ سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے فارم دے رکھا ہے یا بھی دینے کے لیے سوچ رہے ہیں اور کوئی ایسی غلطی ہم نہ کر جائیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اعزازیہ کارڈ ایک بڑی سہولت اور عزت افزائی ہے، مگر افسوس کہ بعض معمولی مگر اہم غلطیوں کی وجہ سے کئی ائمہ حضرات کا اعزازیہ رک جاتا ہے یا مکمل طور پر کینسل ہو جاتا ہے۔ یہ تحریر خاص طور پر آپ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنا حق محفوظ رکھ سکیں۔ براہ کرم اسے آخر تک توجہ سے آپ نے دیکھنی ہے یہ ویڈیو۔ غلطی نمبر 1، مسجد میں مستقل حاضری کا مسئلہ۔ اعزازیہ کارڈ کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ مسجد امام صاحب اسی مسجد میں مستقل امامت کر رہے ہوں جس مسجد کے نام پر درخواست دی گئی ہو۔ عام مسائل: امام صاحب کا زیادہ تر وقت مسجد سے باہر رہنا، کسی اور جگہ نماز پڑھانا، 5 وقت کی حاضری کا تسلسل نہ ہونا۔ تو جو ائمہ کرام اس کے اندر سستی کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ جب یہ سارا عمل ہو جائے بعد میں کوئی ویریفیکیشن والا یا اس طرح کا حکومت کا بندہ کسی ادارے کا وہاں نماز پڑھے اور ماحول دیکھے، تو ممکن ہے کہ اس کا جو آگے اعزازیہ ATM کارڈ آنے والا ہے تو وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ویریفیکیشن ٹیم کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگر امام صاحب مسجد میں موجود نہ ہوں تو رپورٹ منفی جا سکتی ہے، جو اعزازیہ کینسل ہونے کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ غلطی نمبر 2، ویریفیکیشن ٹیم ویریفیکیشن کے وقت عدم موجودگی۔ کئی امام صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ویریفیکیشن ایک رسمی کارروائی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ویریفیکیشن میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ امام صاحب کی خود موجودگی، مسجد کا واضح ہونا، کیمرہ کے ذریعے تصویر، جو GPS کیمرہ ہے، یہ وہ GPS کیمرہ ہے کہ خاص قسم کا کہ مسجد کے صحن میں محراب وغیرہ میں کھڑے ہو کے جب امام صاحب کی تصویر بنائی جاتی ہے تو مکمل لوکیشن بھی چلی جاتی ہے۔ مسجد کے صحن میں تصویر کا لیا جانا۔ اگر ویریفیکیشن کے وقت امام صاحب موجود نہ ہوں یا تصویر درست نہ ہو تو فائل ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ غلطی نمبر 3، فارم میں غلط یا نامکمل معلومات۔ اعزازیہ کارڈ کا فارم ایک سرکاری دستاویز ہے، اس میں معمولی سی غلطی بھی بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ عام غلطیاں: شناختی کارڈ نمبر میں فرق، موبائل نمبر غلط دے دینا، مسجد کا نام یا پتہ ادھورا لکھنا،
امام صاحب کا شناختی کارڈ کے مطابق نام نہ ہونا۔ نتیجہ، سسٹم میں ریکارڈ میچ نہ ہونے کی وجہ سے درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ کئی ایسے ائمہ کرام ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں کہ انہوں نے جو شناختی کارڈ کے اندر نام تھا وہ نہیں دیا۔ فرض کریں کسی کا نام تھا محمد زاہد شناختی کارڈ میں لکھا ہوا، لیکن اس نے زاہد لکھ دیا یا زید احمد لکھ دیا۔ جب درخواست گئی اور وہاں سسٹم میں نمبر ڈالا گیا تو کوئی اس طرح کا بندہ کوئی اور تھا، یہ امام تو نہیں تھا، تو اس طرح یا والد کا نام غلط لکھ دیا، یہ اس طرح، تو مطلب یہ ہے کہ جو نام آپ کا شناختی کارڈ میں ہے تو آپ نے صحیح طرح سے اس کو فل کرنا ہے۔ غلطی نمبر 4، مسجد کمیٹی کے ساتھ تنازع یا عدم تصدیق۔ اعزازیہ کارڈ میں مسجد کمیٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کمیٹی امام صاحب کی تصدیق نہ کرے، باہمی اختلافات، کمیٹی کا موقف بدل جانا۔ اگر مسجد کمیٹی ویریفیکیشن کے دوران تعاون نہ کرے تو فائل روک دی جاتی ہے، چاہے امام صاحب حق پر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ مسجد کمیٹی کا بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے اعزازیہ کارڈ کے حصول میں۔ غلطی نمبر 5، سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین۔ بعض اوقات امام صاحبان بغیر تصدیق کے خود درخواست واپس لے لیتے ہیں، کسی غلط مشورے پر عمل کر بیٹھتے ہیں، جعلی کالز یا میسیجز پر معلومات دے دیتے ہیں۔ خبردار، نادرہ اوقاف یا ضلعی انتظامیہ کبھی فون پر OTP یا شناختی کارڈ کی مکمل تفصیل نہیں مانگتی۔ اہم ہدایات ضروری پڑھیں۔ مسجد میں 5 وقت حاضری یقینی بنائیں، موبائل نمبر ہمیشہ فعال رکھیں، مسجد کمیٹی کے ساتھ تعلق بہتر رکھیں، کسی بھی اطلاع کی تصدیق سرکاری ذریعے سے کریں، صبر اور حکمت کے ساتھ معاملات نمٹائیں۔ اختتامی پیغام۔ محترم امام صاحبان، اعزازیہ کارڈ کوئی خیرات نہیں بلکہ آپ کی دینی خدمات کا اعتراف ہے۔ چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ نہ صرف اپنا حق محفوظ بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی ویڈیو کا پیغام، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی امام اس طرح کی غلطی نہ کرے، اور آپ سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جو بھی خبریں ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔